السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 113 سے 120 تک سورہ بقرہ کی۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہے کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں گے، اگر وہاں جائیں گے بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں گے۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب العظیم ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہے، جس طرف بھی تم رخ کر کے کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک میں ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کوئی نشانیاں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتوں ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جوابدہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی طریقے پر نہ چلو گے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس کے علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اسے اسی طرح پڑھتے رہو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں گے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی نماز قائم کر کے اس قرآن کی پیروی کرنے، قرآن کیا کہہ رہا ہے سن کے اس پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے باغ اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان